جس میں کل بھی ایک اس میں میجر تھا, اس سے پہلے جونیئر کمیشنڈ آفیسر بھی تھا. بہت ینگ لوگ ہوتے ہیں, وہاں سے اپنی ڈیوٹی کرنے کے لیے آتے ہیں, اور یہاں انفارچونیٹلی دے ہیو بیکم دا فارڈر فار دا گورنمنٹ آف انڈیا. اور یہ انسیڈنٹس اس علاقے میں ہو رہے ہیں جہاں کبھی ملیٹنسی کا نام و نشان ہی نہیں تھا. جب یہاں حالات بہت خراب تھے تب بھی ان علاقوں میں ایسے کوئی انسیڈنٹس نہیں ہوتے تھے. اور افسوس یہ ہے کہ دیر از نو اکاؤنٹیبلٹی. بائی ناؤ دا ہیڈ شوڈ ہیو رولڈ, دا ڈی جی شوڈ ہیو بین سیکڈ بائی ناؤ, بیکاز جو اس وقت ہو رہا ہے پچھلے 32 months میں almost 50 soldiers have lost their lives. Nobody is being held accountable. اور جو اس وقت کے ڈی جی ہیں, he is more busy with fixing things politically. ان کا جاب ہے پی ڈی پی کے لوگ کیسے توڑے جائے, لوگوں کو کیسے ہراس کیا جائے, ان کو کیسے دمکایا جائے, جرنلسٹ کو کیسے تنگ کیا جائے. آپ کا جو پاسپورٹ ہے اس کو ویپن بنا دیا گیا ہے, ویریفیکیشن کو ویپنائز کیا گیا ہے. یو اے پی اے کیسے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لگایا جائے, کس طرح زیادہ سے زیادہ ریٹس کیے جائے. یہاں پر بزنس مین بیچارے رو رہے ہیں, کبھی ایک ریٹ, کبھی دوسرا ریٹ, کبھی ای ڈی کا ریٹ, کبھی انکم ٹیکس کا ریٹ. ہمارے جو مولوی ہیں ان کو بھی نہیں بخشا جاتا ہے, ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے کہ اگر آپ ہمارے کہنے پہ مسجدوں میں کام کرو گے تو تم کو باہر رکھیں گے, نہیں کرو گے تو جیل میں ڈال دیں گے. بار ایسوسیشن ان کو جیل میں ڈال, کیوں؟ کیونکہ وہ الیکشن کرنا چاہتے تھے. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ We don't need a fixer here. We need a DG. ہمارے پاس یہاں پہلے بھی باہر سے بہت ڈی جی آئے ہیں, بہت اچھا کام کیا انہوں نے. بہت سارے جو باہر کے ایڈمنسٹریٹو آفیسرز آئے ہیں, پر کسی نے کمیونل لائنز پہ آج تک کام نہیں کیا. یہاں صرف کمیونل لائنز پہ کام ہو رہا ہے. آپ ملازموں کو نوکریوں سے نکالتے ہیں کرپشن کے نام پہ. کون ہوتے ہیں وہ لوگ؟ میجورٹی کمیونٹی کے, ملیٹنسی کا الزام دے کے. ہر چیز میں آپ نے کمیونلزم کو لایا ہے. ایون پولیس میں بھی آپ دیکھیے کہ پولیس والوں کی فائلیں ان کو یوز کیا جاتا ہے, اس کے بعد ان کو سیل میں پھینکا جاتا ہے, ان کی فائلیں تیار کی جاتی ہیں, بلیک میل کیا جاتا ہے. اس طرح سے جموں کشمیر نہ چلا ہے نہ چلے گا. جس پارٹی کا یہ ایجنڈا یہاں چلانا چاہتے ہیں, ان کو معلوم ہونا چاہیے جو ان کا آئیڈیالوگ تھا ڈپٹی چیف پرائم منسٹر ایل کے اڈوانی, جن لوگوں کو انہوں نے جیل میں ڈالا ہے یا جو لوگ اس دنیا میں نہیں ہیں, ان سب کے ساتھ انہوں نے ڈائلاگ کیا. اور دیٹ واز فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف جموں اینڈ کشمیر. جب واجپئی جی پرائم منسٹر تھے, جموں کشمیر کے حالات اصلی طریقے سے سدھرے تھے, کیونکہ یہاں کے لوگوں نے اس میں بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ رول کیا تھا. ان کو لگا تھا کہ پہلی بار ہندوستان کی سرکار, یہاں کی ایجنسی کشمیری لوگوں پہ بھروسہ کر رہے ہیں, اور ساری سچویشن چینج ہو گئی تھی. آج سب سے بڑا فیلئر ان کا نارتھ کشمیر میں ہے, جہاں بقول ان کے, مجھے نہیں معلوم ہے انجینئر رشید صاحب کے خلاف کیا ہے. اگر اسی طرح سے جیسے یہ بناتے ہیں جھوٹے کیسز, اگر ویسے ہی کیس ہے تو پھر اللہ تعالیٰ. مگر وہاں کا جو الیکشن جیتا گیا وہ رائے شماری کے نام پہ جیتا گیا, جو ان کے تقریریں وہاں چلائی گئی. ان کو شرم آنی چاہیے, ان کو پتا چلنا چاہیے وہاں جو لوگ اس ملک کے ساتھ کھڑے تھے, چاہے وہ عمر صاحب تھے یا سجاد دینی لون صاحب تھے, ان کو لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالا, بلکہ اس سینٹیمنٹ کو ووٹ ڈالا جس سینٹیمنٹ کو یہ بندوق کے بل بوتے پہ ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ ان کی سب سے بڑی ناکامی ہے. He should have resigned then. اس کے بعد اتنے لوگ, روز ہمارے جوان مارے جاتے ہیں, روز ہمارے جوان شہید ہوتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے, کسی کی شادی ابھی ہوئی ہوتی ہے 6 مہینے پر کوئی پوچھ تاچھ ہی نہیں ہے, کوئی بات ہی نہیں. الٹا مین اسٹریم کو بلیم کیا جاتا ہے. بھائی 6 سال سے تو یہاں گورنمنٹ آف انڈیا کی سرکار چل رہی ہے, کیا کیا آپ نے؟ سارے حریت کے لیڈر یا تو وہ چلے گئے ہیں دنیا سے یا جیلوں میں آپ کے بند ہیں. آپ نے تو یہاں کے لوگوں کے ساتھ جنگ چھیڑ دی ہے, چاہے جرنلسٹ ہو, بار ایسوسیشن ہو, بزنس مین ہو. کوئی میڈیا پہ لکھتا ہے, سوشل میڈیا پہ, اس کو جیل میں ڈال دیتے ہو آپ. یو آر فائٹنگ وتھ یور اون پیپل. آپ نے یہاں سے کہتے ہیں ملیٹنسی ختم ہے, تو یہاں تو آپ نے اپنے لوگوں کے ساتھ جنگ چھیڑ دی ہے. لوگ تو در بدر پھرتے ہیں, اگر کسی کو نوکری مل بھی جاتی ہے تو ویریفیکیشن اس کو نہیں دے. تمہارا جی کوئی باپ کا رشتہ دار تھا, ملیٹنٹ تھا, وہ چاہے وہ جاں بحق کیوں نہ ہوا ہو,
کسی کو پاسپورٹ نہیں دیتے ہیں, سارا نظام بگاڑ کے رکھا ہے. وی ڈونٹ نیڈ اے فکسر, وی نیڈ اے ڈی جی ہیئر. اور یہ ڈی جی کو یہ سمجھنا چاہیے, یہاں جو ایل جی صاحب ہیں, کہ یہاں پر جو پورے ملک سے جوان آتے ہیں اپنی ڈیوٹی کرنے کے لیے, وہ یہاں سے تابوت میں واپس چلے جاتے ہیں. اور اس کا ریسپانسبل کون ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں ملیٹنسی ختم ہوئی ہے, تو جموں یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ جموں میں اتنے لوگ کیوں مارے جاتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کا نوٹس ہوم منسٹر کو لینا چاہیے, اس کا نوٹس ڈیفینس منسٹر کو لینا چاہیے, اور ان کو یہاں ریسپونس, بیکاز پچھلے 32 منتھس میں, خاص کر جب سے یہ ڈی جی صاحب آئے ہیں, سب سے زیادہ کیجولیٹیز بارڈر پہ کون ہے؟ بارڈر پہ کیا ہمارے جرنلسٹ ہیں؟ ہمارا کوئی کشمیری ہے؟ کوئی مسلمان ہے؟ کوئی بزنس مین ہے جو بارڈرز کو گارڈ ہو؟ آپ ہی لوگ گارڈ کرتے ہو. اور جب ملیٹنٹ آیا تو اس کو روکنا کس کی ذمہ داری ہے؟ وہ ریجنل پارٹیز کی ہے کیا؟ وہ عمر عبداللہ کی ہے کیا؟ محبوبہ مفتی کیا ہے جس کو آپ ابھی بھی بلیم کرتے ہو؟ انہوں نے جی یہاں پر پاکستان کا, آپ کا نیریٹو تو 6 سال سے چل رہا ہے, کیا حاصل کیا آپ نے؟ تماچا پڑا آپ کو نارتھ کشمیر میں آپ کے منہ پہ, جب وہاں کے لوگوں نے رائے شماری کے نام پہ ان تقریروں پہ ووٹ ڈالا. یہاں کے نیشنلسٹ فورسز جو پچھلے 70 سال سے جموں کشمیر کو اکٹھا رکھا ہے, اس ملک کے ساتھ جوڑے رکھا ہے, ان کو ریجیکٹ کر دیا. تو مجھے لگتا ہے کہ ڈیفینس منسٹر ہو, ہوم منسٹر ہو, ان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے, اور جو اکاؤنٹیبلٹی فکس کر کے the head should roll.